ایک غازی اسروف بے کا واقعہ سناتا ہوں آپ. غازی اسروف بے ایک بندہ تھا بوسنیا میں. کہاں؟ اس کا ایک ویژن تھا کہ وہ ایک ایسا ادارہ بنائے کہ جہاں سے لیڈرز نکلے، رہنما، جو کہتے ہیں میں رہنما بننا چاہتا ہوں، ان کے لیے بہت ہے کہ اس ادارے میں پڑھنے والے ایسے لوگ ہو جو اس قوم کے اقتدار کو سنبھالے، اس قوم کو چلائے، اس قوم کی رہنمائی کرے. تو انہوں نے کیا کیا، اس کے پاس جو پیسے تھے اس نے وہ پیسے مدرسہ بنانے میں نہیں لگائے، وہ پیسے کاروبار میں لگائے. کاروبار میں پیسے لگایا اور وہ جو منافع آ رہا تھا اس کاروبار سے، وہ منافع انہوں نے کیا کیا، اس سے مدرسے میں تعمیر شروع کروایا. بات سمجھ میں آ رہی؟ جی. وہاں بھی میں ہوں، یہاں بھی میں. کیا بات میں کر رہا تھا؟ مدرسے کا جو کاروبار سے نفع نکلا اس کو مدرسے میں، اس کو مدرسے میں. یہ کب کی بات ہے؟ یہ 1535 کے آس پاس کی بات. کب؟ 35. اب یہ پیسہ، ظاہر سی بات ہے جب پیسہ کاروبار سے منافع کا کم آئے گا تو مدرسے کی تعمیر ایسا ہو رہی تھی. تو 1541 میں اس بندے کا کیا ہو گیا، انتقال ہو گیا، چلا گیا دنیا سے. مدرسہ ابھی تک بنا نہیں تھا، کچھ بنا تھا، کچھ باقی تھا. لیکن انہوں نے اپنے جو ٹیم تھی اس کو بتایا تھا کہ میرا یہ ویژن ہے، اس میں یہ ہونا چاہیے، اس مدرسے میں اس کام کو آپ لوگ جاری رکھنا ہے. ممبر بھی تھے ان کے جو جانشین تھے، انہوں نے اس کام کو چلایا. مدرسہ 5 10 15 سال میں بن گیا. پھر کیا فائدہ ہوا اس کا، وہ جو وقف کا پیسہ تھا جو کاروبار سے، وہ اس سے وہ طلباء کے لیے وظائف، کتابیں اور اساتذہ کی تنخواہیں وہ دیتے تھے. کوئی چندے کی ضرورت نہیں. یہ کام چلتا رہا 1600 گزر گیا، 100 سال گزر گیا، کچھ نہیں ہوا. 1700 گزر گیا، کچھ نہیں. 1800 گزر گیا. 1992 میں، 92 یا 93 بوسنیا میں ایک جنگ ہوئی. یاد ہے کسی کو؟ 92 93. بہرحال تاریخ کا مطالعہ تو ہمارا بہت اچھا ہے نا. تاریخ تو ہم پڑھتے ہی نہیں. جو محرومیہ ہمارے اندر ہے، جو ہم میں رہ گئی، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں میں وہ نہ رہے. کم از کم تاریخ اسلام، سیرت، اس کے تو مطالعہ کر لیں. ایک مرتبہ ترجمہ قرآن، ایک مرتبہ مرنے سے پہلے یہ تو کم از کم کر لیں. حضرات مفتیان کرام کر لیں گے انشاءاللہ. تاریخ اسلام، تاریخ امت مسلمہ اسماعیل ریان صاحب کی کتاب 4 جلدوں میں، یہ خرید لیں. اور سیرت طیبہ مولانا الطاف صاحب کی کتاب ہے، یہ خرید لیں، الطاف الرحمن عباسی صاحب. اور آسان ترجمہ قرآن مفتی عثمانی صاحب. یہ 3 تو کم از کم ہے. اور اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے پڑھنے کا، اس کی میں نے ویڈیوز بھی بنائی ہیں. میرے جو چینل ہے اسلام اینڈ مینٹور، MENTOR، اس چینل پہ یہ تاریخ کی بھی ویڈیوز آپ کو مل جائے گی، سیرت کی بھی مل جائے گی. وہاں سے کم از کم ایک ویڈیو دیکھ لیں. یہ تو کر سکتے ہیں نا. پڑھنا مشکل ہے تو دیکھنا تو آسان ہے نا. یہ دیکھ لیں. خیر بات دوسری طرف سے، یہ سیرت طیبہ کیوں کی؟ سیرت طیبہ مولانا الطاف الرحمن صاحب عباسی، یہ کلفٹن میں ہے، جامعہ قرطبہ، وہاں کے شیخ الحدیث ہیں. اچھا 1992 میں بوسنیا میں جنگ ہوئی تو جنگ سربس کے ساتھ ہوئی. سربس یہ غیر مسلم قوم تھی، یہ سرب ہے، یہ مسلمان ہے. ادھر بھی یہ بوسنیا سرب. اب جب جنگ ہوئی نا تو OIC، یہ کیا ہے، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، یہ مسلمان جو ممالک ہے ان کی ایک تنظیم ہے. انہوں نے کیا کہا کہ وہ یہ جنگ بند کر لو ورنہ ہم بوسنیا کے جو مسلمان ہیں ان کو اسلحہ دیں گے
تو آپ لوگ اس جنگ کو بند کرو. ان سے کہا سرس جو. اب جو اس وقت مسلمانوں کا جو لیڈر تھا وہ عزت بیگووچ اس کا نام تھا. عزت بیگووچ صاحب نے اپنے جو مسلمان جو فوجی تھے ان سے کہا کہ بھائی کوئی اسلحہ مسئلہ نہیں آئے گا, جو آپ کے پاس اسلحہ موجود ہے اسی کو آپ استعمال کریں دھیان سے. وہی ہوا, ایک ہفتہ گزر گیا, اسلحہ نہیں ہے, 2 ہفتے کوئی اسلحہ مسئلہ نہیں. پھر یونائٹڈ نیشن نے کیا کیا, عزت بیگووچ صاحب اور سربس کے جو بڑے تھے ان کو بلایا لندن میں ٹیبل ٹاک کے لیے کہ آپ کچھ لے دے کر معاملہ رفع دفع کرو. کہا کہ ایسا کرتے ہیں ہم آپ کو یہ علاقہ دے دیتے اور یہ علاقہ دیتے مسلمانوں کو, یہ بیچ والا علاقہ یہ نہیں دیں گے, یہ ان کا ہوگا. بیگووچ صاحب نے کہا نہیں, یہ دونوں علاقے ہمیں دو گے لیکن ان دونوں کا ایک آپس میں رابطہ ہونا چاہیے, یہ بھی ہمیں چاہیے کہ دونوں کا آپس میں لنک ہو. اگر لنک نہیں ہوگا تو یہ ایک نہ ایک دن ہم سے یہ الگ ہو جائے گا. جیسے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش تھا, وہ وہاں تھا, کوئی لنک نہیں تھا, بیچ میں الگ ہو گئی 71 میں. ایک بات انہوں نے یہ کی, پھر انہوں نے کہا یار چھوڑو, ہم آپ سب چھوڑ کے ہم آپ کو سیف پیسیج دیں گے, آپ کے بیوی بچے جو بڑے بڑے افسر ہیں آپ سب کو ہم کسی بیرون ملک میں صحیح جگہ آپ کو گھر بھر دیں گے, سب کچھ آپ چھوڑ دو, بس یہ پورا بوسنیا ان کو دے دو سرس کو. انہوں نے کہا نہیں, ہم سانس کی آخری سانس تک ہم لڑیں گے, ہم نہیں چھوڑیں. وہی لڑائی چلتی رہی. آخر یونائٹڈ نیشن نے کہا کہ چلو ابھی سیز فائر کر لو. ان کے جو مطالبات تھے عزت بیگووچ صاحب کے وہ سارے مان لیے گئے, وہ جنگ ختم ہو گئی اور بوسنیا کو جو مسلمان ابھی تک موجود ہے وہ علاقہ پورا مل گیا. تو یہ کم بات ہے یا بڑی بات ہے؟ بڑی بات ہے. اب دیکھو اگر ہمارے یہاں اس وقت کوئی لیڈر ایسا ہوتا وہ کہتا نہیں ہمیں بنگلہ دیش چاہیے لیکن کوئی لنک ہونا چاہیے آپس, تو بنگلہ دیش آج ہم سے الگ نہیں ہوتا. صحیح. دوسری بات انہوں نے کیا کہا کہ بھائی اب جب جنگ مکمل ہو گئی ہے تو ہم آپ کو ریلیف کے کام کے لیے کچھ فوجی دیں گے. امریکہ اور برطانیہ والوں نے کہا وہ آپ کے جو تعمیرات وغیرہ جو راشن وغیرہ ہے وہ کام کریں. انہوں نے کہا نہیں, ہمیں صرف پاکستان کی فوج اور مصر یہ 2 ملک ان کی فوج چاہیے اور ہمیں نہیں چاہیے. پھر وہی وہ پاکستان کی کچھ فوج گئی تھی وہاں پہ, انہوں نے وہاں خدمات دی تھی. اب وہ کیوں مان رہے تھے؟ کیونکہ ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز تھی, رہنما والی کوالٹیز تھی, سوچ سمجھ فیصلہ کرنے کی صلاحیت تھی, دور تک سوچنے کی صلاحیت تھی. کیونکہ اس کی ٹریننگ ہی ایسی ہوئی تھی. کہاں پہ؟ غازی اسرا بیگ کے مدرسے. عزت بیگووچ صاحب کہاں کے پڑھے ہوئے تھے؟ غازی اسرا بیگ کے مدرسے. 100 200 300 400 500 سال بعد غازی اسرا بیگ کا نتیجہ سامنے آیا. 500 سال بعد آیا تو, اور کتنا بڑا نتیجہ کہ پورا ملک آزاد ہو گیا. ہمارا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں یار کہ بس میں محنت کروں گا, اس محنت کا نتیجہ مجھے ابھی ملنا چاہیے, ابھی نہیں ملا تو کوئی فائدہ نہیں, کروں گا ہی نہیں. یہ سوچ جس کی وجہ سے ہم کوئی کام بڑا کام کرتے ہیں, بس اسی چھوٹے چھوٹے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں. کیا فائدہ اگر میں کتابیں لکھ بھی لوں گا, کون پڑھے گا؟ کیا فائدہ اگر میں اس چیز پہ تحقیق کر بھی لوں تو کون پڑھے گا اس کو؟ ابھی نہیں پڑھیں گے لوگ. ہو سکتے 100 سال بعد, 200 سال بعد, 300 سال, 500 سال بعد کسی ایک بندے کو اس سے فائدہ ہو جائے.